اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ تکمیلی تلبینہ طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ابھی آرڈر کریں، کم پیسے میں ہمارے ساتھ بزنس شروع کریں۔ بھارت بھر سے ڈسٹریبیوٹر اور ہول سیلر بننے کے لیے ابھی کال کریں 9579591975۔ تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنٹی پلس دیسی شفا لائے ہیں مرد اور عورتوں کے تمام گپت روگوں کا علاج۔ پہلی خوراک میں حیرت انگیز اثر دیکھیں۔ اگر آپ ہم سے انڈیا اور انڈیا سے باہر دوائیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ تھینک یو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے خاندیش بلیٹن مالیگاؤں، ناسک، دھولیا، نندربار اور جلگاؤں ضلع کی کچھ خاص بڑی اہم خبروں پر بات کرتے ہیں۔ آئیے ناظرین، پہلی بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے۔ مالیگاؤں سے ہمارے رپورٹر مولانا قاری عارف فلاحی نے بتایا کہ الحمدللہ آسان نکاح مہم بڑی کامیابی کے ساتھ ہمکنار ہے اور لگاتار اس قسم کے واقعات سامنے آ رہے ہیں کہ الحمدللہ امت کے نوجوانوں میں بھی اب یہ رجحان بڑھتا جا رہا ہے، اور یقیناً اسلام کا تحفظ اسلامی احکامات پر عمل کرنے سے ہی ہوگا۔ مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ جاہلیت آشیانہ بناتی ہے، گھونسلہ بناتی ہے۔ پہلے زمانے میں شرک تھا، اب جہیز ہے۔ تو ایسی بہت زبردست تنظیم جو ہے وہ چل رہی ہے، اور تنظیم کے تھرو یہ کام ہو رہا ہے۔ گزشتہ کل بھی 17 مئی 2022 بروز منگل صبح 11 بجے سمکسر کی مسجد مالیگاؤں میں قاری محمد ادریس ابن عبدالحق کی پسرزادی صدف ناز بنت جلیل احمد کا نکاح شاداب اظہر ابن نذیر احمد کے ساتھ منعقد ہوا۔ قاری حفیظ الرحمان شمسی نے کہا کہ یہ نکاح مشرکانہ رسم جہیز کے لین دین کے بغیر سنت کے مطابق ہوا ہے۔ خیر، اللہ تعالی ہم دعائیں کرتے ہیں ان تمام لوگوں کے لیے جو اس مہم کو چلا رہے ہیں۔ قاری حفیظ الرحمان شمسی صاحب، ان کی پوری ٹیم اور تمام لوگوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس مہم کو کامیاب بنائیں اور اس کا بہتر صلہ دنیا آخرت دونوں جہاں میں نصیب فرمائیں۔ ناسک کے دیولالی سے بڑی اچھی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، میں آپ کو بتا دوں کہ دیولالی میں دیواروں پر پیڑ لگاؤ، ورکش بچاؤ، پرتھوی بچاؤ کا خوبصورت انداز میں سندیش دیا گیا۔ سوچھ دیولالی اور سندر دیولالی کا سندیش دینے والی دیولالی چھاونی بورڈ نے ورکش سنوردھن کے لیے آگے بڑھتے ہوئے باقاعدہ ایک سندیش، ایک پیغام کو عام کیا، اور یقیناً سچ بات یہ ہے کہ ابھی جیسے گرمی کا موسم ہے، مجھے اگر اپنی گاڑی کھڑی کرنی ہے، چاہے وہ 2 ویلر ہو یا 4 ویلر ہو، تو میں چھاؤ تلاش کر رہا ہوں، پیڑ درخت تلاش کر رہا ہوں۔ لیکن یہ کیوں نہیں کر رہے ہم لوگ کہ درخت لگائے جائیں؟ جب ہر گھر کے سامنے درخت لگے گا تو ظاہر بات ہے کہ پرتھوی بھی بچے گی اور ماحول میں بھی سندرتا آئیں گی اور ہر طرح سے فائدہ ہوگا۔ اس لیے دیولالی میں دیواروں پر ورکش بچاؤ اور پرتھوی بچاؤ کا زبردست انداز میں خوبصورت پیغام دیا گیا۔ آئیے دن بات کرتے ہیں اب ڈائریکٹ دھولیا شہر اور دھولیا ضلع کی کچھ خاص بڑی اہم خبروں پر۔ جی ہاں، اس وقت پہلی بڑی خبر میرے نگاہوں کے سامنے ہے کہ دیسی پستول فروخت کرنے والے گروپ کو پولیس نے حراست میں لے لیا ہے۔ دہشت پیدا کرنے سمیت فروخت کرنے کے مقصد سے دیسی جعلی اللیگل پستول رکھنے والے تینوں گروپوں کو حراست میں لینے میں LCB عملے کو بڑی کامیابی ملی ہے۔ 2 پستول اور 4 ایکٹیو کارتوس، ایسے کل 34,000 کا اصل مدمال ان کے پاس سے ضبط کیا گیا ہے۔ اس معاملے پر 40 گاؤں پولیس اسٹیشن میں گناہ داخل کیا گیا ہے۔
آئیے ناظرین، ایسی دھولیا کے انبیکا نگر سے بڑی خبر آ رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ دھولیا میں لگاتار پانی کی قلت کا لوگوں کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اب خواتین زبردست انداز میں غصائی نظر آ رہی ہے۔ اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو خبر بتایا تھا کہ دھولیا میں بالکل شعلے والے اسٹائل میں ٹاکی پر چڑھ کر عورتوں نے آندولن کیا، احتجاج کیا تھا۔ ابھی اور خبریں آ رہی ہے کہ مہیلائیں، خواتین مہاپالیکا پہنچی اور وہاں پر اس تکلیف کو، پانی کی سخت قلت کو لے کر زبردست انداز میں آندولن کیا گیا، کیونکہ دھولیا کے کبیر گنج انبیکا نگر میں 10 سے 12 دن کے بعد پانی چھوڑا جا رہا ہے۔ ایسی دھولیا کی ایک بڑی افسوسناک دردناک خبر فی الحال میری نگاہوں کے سامنے کہ پورمے پاڑا شیوار میں ایک ٹرک، رکشہ اور کروزر جو گاڑی آتی ہے 4 ویلر، ان میں زبردست تینوں گاڑیوں میں ٹکراؤ ہوا اور یہ حادثہ اتنا خطرناک تھا کہ 3 لوگوں کی موت ہوئی ہے اور 10 لوگوں کے قریب زخمی ہوئے ہیں۔ ایسے ہی سندھ کھیڑا سے یہ خبر آ رہی ہے کہ سندھ کھیڑا میں جو ماجھی آمدار ہے ان کے کھیت میں، گنے کے کھیت میں آگ لگی۔ بتایا جا رہا ہے کہ 4 لاکھ سے زیادہ کی فصل، گنے کی فصل جو ہے وہ جل کر پوری طرح سے خاک ہو گئی ہے۔ جی ہاں، سندھ کھیڑے تعلق کے نیواڑے میں ماجھی آمدار راما کرشن دودھا پاٹل، ان کے 4 ایکڑ کھیت میں گنے کی فصل لگی ہوئی تھی، وہاں پر آگ لگنے کا یہ واقعہ پیش آیا ہے، جس میں 4 لاکھ سے زیادہ کا نقصان بتایا جا رہا ہے۔ آئیے اب بات کرتے ہیں ڈائریکٹ نندربار شہر اور نندربار ضلع کی کچھ خاص بڑی اہم خبروں پر۔ جی ہاں، اس وقت نندربار کی ایک خبر آ رہی کہ وہاں پر ڈاکٹر شری نانا صاحب دھرم ادھیکاری پرتشٹھان ہے، وہاں پر سوچھتا ابھیان چلایا گیا اور وہاں کی صاف صفائی کی گئی، لیکن اس ابھیان میں، اس مہم میں، سوچھتا مہم میں ہندو مسلم ایکتا کا بھی زبردست سندیش نظر آیا اور دیا گیا، کیونکہ اس پرتشٹھان کی صفائی کے لیے تمام دھرم اور تمام برادریوں کے لوگ ایک ساتھ ہوئے اور سوچھتا ابھیان کے ذریعے سے ایکتا کا سندیش بھی دیا گیا۔ اور یقین مانو اس وقت کورونا وائرس تو ختم ہو گیا، لیکن کورونا وائرس سے زیادہ نیچ اور گھٹیا وائرس، نفرتوں کا وائرس مہاراشٹر ہی نہیں، مہاراشٹر میں تو تقریباً نفرتی بھونگا ناکام ہو گیا، لیکن پورے بھارت میں اس وقت ایک ہی وائرس چل رہا ہے، نفرتی وائرس، اور اس کو خوب پھیلایا جا رہا ہے تاکہ اس کا بھرپور فائدہ ان کو حاصل ہو جائے۔ تو اس ابھیان کے ذریعے سے خبر کو دکھانے کا مقصد میرا یہ بھی ہے کہ اس ابھیان کے ذریعے سے باقاعدہ ہندو مسلم ایکتا کا سندیش بھی دیا گیا۔ ایسے نندربار سے ایک بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی آپ جانتے ہیں کہ اس وقت بی جے پی کی ایک گھٹیا حرکت یہ ہے کیندر سرکار کی کہ ڈیزل، پیٹرول، گیس، اس کی مہنگائی پر سے لوگوں کا دھیان ہٹایا جائے، اس لیے ابھی گیان واپی کا مدعا، تاج محل کا مدعا، قطب مینار کا مدعا بڑا کام کا مدعا ہے، جس کو اپنی دلال میڈیا کے ذریعے سے زور و شور سے چلایا جا رہا ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ مہاراشٹر کے نندربار میں راشٹر وادی کی طرف سے چول پیٹوا آندولن کیا گیا اور ایندھن کی مہنگائی، گیس، پیٹرول، ڈیزل، اس کی مہنگائی کے خلاف زبردست انداز میں نعرے بازی کی گئی اور کیندر سرکار مرد آباد کے نعرے بھی سنائی دیے، اور یہ بھی پتہ چلا اور لوگوں کو بتایا گیا کہ یہ سارے مدعے جو اصل ہے ان کو دبانے کے لیے ہی ایسے بالکل غیر ضروری مدعوں کو کیندر سرکار کی جانب سے اپنی گودی میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے ایسے غیر ضروری مدعوں کو اٹھایا جا رہا ہے۔ چلیے آئیے ناظرین بات کرتے ہیں ڈائریکٹ جلگاؤں شہر اور جلگاؤں ضلع کے کچھ خاص بڑی اہم خبروں پر۔ جی ہاں، اس وقت پہلی بڑی خبر میرے نگاہوں کے سامنے ہے۔ ہمارے شہر کا ایک علاقہ ہے تانبا پورا، جو بڑا سلم ایریا کہلاتا ہے، ایشیا کی جو سب سے بڑی دھاراوی جو سلم ایریا مانا جاتا ہے، ایسے ہی ہمارے ضلع کا سب سے بڑا جو ایریا مانا جاتا ہے وہ تانبا پورا ہے۔ تانبا پور میں آئے دن کچھ نہ کچھ واقعات ہوتے رہتے ہیں، تو گزشتہ کل بھی باقاعدہ ایک ماحول بگڑنے کی خبر آ رہی تھی، لیکن حافظ عبدالرحیم پٹیل نے بتایا کہ پولیس کی سترکتا اور پولیس کی مستعدی سے یہ ماحول خراب ہونے سے
بچ گیا۔ ہم دعائیں بھی کرتے ہیں کہ ہمارا شہر امن والا شہر، اور ہمارے یہاں کے ایس پی صاحب، کلیکٹر صاحب ہمارے ضلع کے، یہ دونوں کی جو بڑی پیاری جوڑی ہے جو پورے ضلع میں امن شانتی کا ماحول بنائے رکھنے میں کامیاب بھی ہے۔ ہم دعائیں بھی کرتے ہیں کہ ہمارے اس ضلع کو بھی اللہ تعالیٰ پر امن شانتتا پورو بنائے، اور ساتھ ہی میں تامپور کے میرے بھائیوں سے بھی کہوں گا کہ اپنے علاقے میں کسی بھی طریقے کے ماحول کو خراب ہونے نہ دے، اور کسی شیطان کو اور کسی نفرتی چنٹو کو نفرت پھیلانے میں کامیاب ہونے نہ دیں۔ آئے دن جلگاؤں ضلع کے پاچورا تحصیل سے ہمارے رپورٹر زبیر کھاٹک اور ملا جاوید اختر نے بتایا کہ کلم سیرا کی ایک الپوین ملی، ایک معصوم چھوٹی نابالغ بچی پر جو اتیاچار ہوا ہے، اس کو لے کر اب لوگوں میں کافی ناراضگی پائی جا رہی ہے، اور لوگوں نے باقاعدہ آندولن کر یہ ڈیمانڈ کیا ہے کہ جو لوگ بھی اس میں آروپی ہے، مجرم ہیں، ان کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے۔ جامنیر راشٹریہ چرمکار سنگھ نے بھی اس مانگنی کا یوں سمجھیے کہ اس کا نشید کیا ہے، اور یہ مانگنی کی ہے کہ سخت سے سخت سزا ان تمام لوگوں کو دی جائے۔ آئیے جلگاؤں ضلع کی ایک اور ایسی ہی بڑی خبر فی الحال میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے کہ 1000 روپے کی رشوت لیتے ہوئے مخدمک کو لاچ لچپت وبھاگ نے اپنے تابع میں لے لیا ہے، گرفتار کر لیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ ودیارتھیوں سے، پڑھنے والے بچیوں سے 12ویں کا نکال پرمان پتر اور بورڈ سرٹیفکیٹ پر ماں باپ کا نام درست کرنے کے بہانے سے 1000 روپے کی لاچ رشوت لینے والے وڑگاؤں کے ایک اسکول کے مخدمک کو پولیس نے گرفتار کیا ہے۔ جس کو گرفتار کیا ہے ان کا نام راجندر بھاسکر راؤ پاٹل، عمر 55 سال بتائی جا رہی ہے۔ ناظرین، ایسی جلگاؤں ضلع کی ایک اور بڑی خبر فی الحال میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ 2 دن پہلے محترمہ سپریتا سوڑے اس وقت جلگاؤں کے دورے پر تھی، دھولیا بھی آئی تھی، پھر گزشتہ کل جلگاؤں بھی آئی۔ جلگاؤں میں بھی سپریتا سولے کی موجودگی میں باقاعدہ راشٹروادی کانگریس پارٹی نے زبردست انداز میں کیندر سرکار، مودی سرکار کے ورودھ میں ایک احتجاج، ایک آندولن بھی کیا۔ بڑھتی ہوئی مہنگائی، گیس سلنڈر، ڈیزل، پیٹرول مہنگائی کو لے کر زوردار انداز میں آندولن کیا گیا۔ اس موقع پر دبنگ قد آور نیتا ایک ناتھ راؤ جی کھڑ سے بھی اس آندولن میں شریک رہے، اور راشٹروادی کے کاریہ راشٹروادی کے ادھیکاری بھی بڑی تعداد میں اس آندولن میں سپریتائی کے ساتھ موجود رہے۔ آئیے ناظرین، آخری بڑی اہم خبر جو ہماری اپنی خبر ہے اور بڑی خوشی کے ساتھ میں یہ بیان کر رہا ہوں کہ گزشتہ کل اور پرسوں الحمدللہ آپ جانتے ہیں کہ ساپتاہک ہندی ندوہ ٹائمز جو ہم نے شروع کیا ہے، جس کا سمپادک مالک میں خود ہوں، بڑے بے باک انداز میں سچی خبروں کو، ملکی، عالمی، علاقائی خبروں کو ہم لوگ ندوی ٹائمز میں، ساپتاہک ندوہ ٹائمز میں ہم کور کر رہے ہیں۔ تو ہمارے یہاں جو راشٹری ایکتا کا پروگرام پرشاسن کی جانب سے محترم پروین منڈے صاحب کی جانب سے لیا گیا تھا، ایس پی صاحب، کلیکٹر صاحب اور پورا پرشاسن، پورے ادھیکاری موجود تھے، اور اس میں باقاعدہ کیبنٹ منسٹر دھننجے جی منڈے، ایسے ہی پالک منتری ہمارے لاڈلے گلاب راؤ جی پاٹل، یہ تمام موجود تھے۔ اس پروگرام کو ہمارے ندوہ ٹائمز نے پورا فرنٹ پیج پر، پورے پیج پر کور کیا، اور ہمارا مقصد بھی یہ تھا کہ ہمارے ضلع میں امن، امان، شانتی، ایکتا، سدبھاونا کا ماحول بنے۔ تو ہمارے اس پیپر کی اس خبر کو لے کر، اس کام کو لے کر ہمارے منتری، پالک منتری جی نے بھی کافی سراہا، ہمارے ضلع کے کلیکٹر محترم ابھیجیت راؤ صاحب نے بھی کافی سراہا، اور ایس پی صاحب، ہمارے لاڈلے ایس پی صاحب پروین منڈے صاحب نے بھی سراہا۔ گزشتہ کل ہمارے رپورٹر مولانا رضوان فلاحی باقاعدہ ایس پی صاحب سے اور کلیکٹر صاحب سے ملاقات کر کے ندوہ ٹائمز کی انہیں کاپی بھی ان کے ہاتھوں میں تھمائی، اور ایک فوٹو لے کر انہوں نے بھی خوشیوں کا اظہار کیا۔ آپ دعائیں کیجیے کہ ہمارا یہ پیپر خوب ترقی کریں، اور ہمارا قلم ایسے ہی بے باک چلتا رہے، اور امن، راشٹری ایکتا کے لیے ہم لوگ کام کرتے رہیں، اور نفرتی بھونگوں کو دبانے کی ہماری کوشش کامیاب رہے۔ اور ساتھ ہی میں آپ سے اپیل کروں گا کہ آپ ندوی ٹائمز کے ممبر بن جائیے، تو آپ کو ہمارا پیپر آپ کے گھر تک پہنچتا رہے گا۔